السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح کی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے دونوں کام کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیں میں شروع کرتی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں ایپیسوڈ 11۔ وہ اس کے ٹیبل پہ دونوں پاؤں رکھے اطمینان سے کرسی پہ بیٹھا اسے ہولے ہولے جھلاتا بہت موڈ میں لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے تو لگا تھا کہ تمہیں صدمے سے ہارٹ اٹیک آ جائے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہیں خوشی سے سکتہ ہو گیا ہے۔ اس کی خاموشی اور حیرت سے پھیلی آنکھوں پہ گہری چوٹ کرتا وہ طنزیہ لہجے میں بولا تو وہ گڑبڑاتی ہوئی ہوش میں آئی۔ گڈ مارننگ سر۔ دل ہی دل میں اسے کوستی وہ چہرے پر پروفیشنل مسکان سجائے بولی تو اس نے ہولے سے سر خم کرتے ہوئے اس کی وش گویا قبول کی۔ یا جتنے موڈ میں کیوں ہیں؟ سڑے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ اور اتنا پرسکون انداز۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اس نے کندھے پہ لٹکایا ہوا بیگ کڑتے ہوئے کرسی پہ رکھا اور فائلز میز پہ رکھ کے دوبارہ اسی طرح سیدھی کھڑی ہو گئی۔ سر کوئی کام تھا آپ کو؟ جب وہ اسی غیر مہذبانہ انداز میں بستور اس کی کرسی پہ بیٹھا رہا تو وہ مصنوعی سے انداز میں مسکراتی ہوئی اس سے گویا ہوئی تو اس نے جواب میں سر اس بات میں لایا تو وہ جل اٹھی، لیکن ہائے رہی پروفیشنلزم۔ اگر کوئی کام تھا تو آپ مجھے آفس بلا لیتے۔ وہ پروفیشنل سے انداز میں گویا ہوئی تو اس نے واضح محسوس کیا کہ اس کی بات سن کے اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ تمہارے ایسے محبوب بیویوں والے جملے میرے دل کو بہت بھاتے ہیں۔ اپنی بات کے جواب میں اس کی قطعاً غیر متوقع و بے مقصد بات سن کے اس کے حواس جھنجھنا اٹھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کے دماغ میں فوراً خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ کیا ہی بہتر ہوگا کہ تم سارے مطلب یہاں میرے نزدیک آگے پوچھو تو۔ اس کے نرم مگر عجیب سا تاثر لیے الفاظ پہ اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اب کی بار اس نے الجھ کے اس کی جانب بغور دیکھا۔ کچھ تھا جو اس کے دل و دماغ میں کھٹکا کہ آج اس کے انداز نارمل دنوں سے بہت ہٹکے تھے۔ جی؟ اس نے دوبارہ حونقانہ انداز میں دہرا کے پوچھا کہ آیا جو اس نے سنا ہے وہی اس نے کہا تھا یا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے؟ یہاں آؤ۔ جواباً اس کے حکمیہ انداز میں اس نے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا جو ہنوز اسی انداز میں براجمان اس کی جانب عجیب سے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے جو بات کرنی ہے وہ آپ یہیں بتا دیں۔ اب کی بار اس نے بھی اپنا مخصوص دو ٹوک انداز اپنایا تو اس نے واضح محسوس کیا کہ سامنے بیٹھے شخص کی پیشانی پہ فوراً بل پڑے تھے، لیکن کل ہی اس شخص کی درندگی کے بعد وہ اسے آج کم از کم ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ تم بھول رہی ہو کہ میں تمہارا باس ہوں۔ اس کا لہجہ اب کی بار ایک عجیب سا سرد تاثر لیے ہوئے تھا۔ تو باس کب سے سیکرٹریز کو آغوش میں بٹھا کے بریفنگ دینے لگے؟ ہمیشہ کی طرح جب وہ بولنے پہ آئی تو سوچے سمجھے بغیر بول گئی، جبکہ اس کے الفاظ پہ اس کے ہونٹوں پہ ایک تمسخرانہ سی مسکان پھیل گئی۔ باسز سیکرٹریز کو آغوش میں بٹھا کے ہی بریفنگ دیتے ہیں۔ اس کے جتانے والے انداز پہ ظالے کو اپنی پیشانی جلتی ہوئی محسوس ہوئی، جبکہ اس کے الفاظ پہ دھڑکنوں کا زیر و بم بھی فوراً بدلا۔ بہرحال اگر تم سیکرٹری بن کے یہاں نہیں آ سکتی تو بیوی بن کے یہاں تک آ جاؤ۔ اس کے بھاری لہجے میں ایک عجیب سی آنچ تھی جسے محسوس کر کے ظالے کی نرم ہتھیلیوں میں ہلکا سا پسینہ پھوٹ پڑا۔ تبھی وہ اپنی کیفیت اس پہ ظاہر کیے بنا اپنا بیگ اٹھاتی واپس پلٹی۔ آج شاید آپ اسی روم میں کام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں باہر چلی جاتی ہوں۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے قدم آگے بڑھانے چاہے۔ اگر تم یہاں سے ایک بھی قدم آگے بڑھایا یا تم یہاں سے باہر نکلی تو سب کے سامنے اٹھا کر واپس اسی روم میں لانے کے بجائے اپنے روم میں لے جانے میں بالکل دقت محسوس نہیں کروں گا۔ دھمکی آمیز لہجے میں کہے جانے والے الفاظ سے وہ بری طرح سے چڑھی۔ آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ آفس میں ہے نا تو کروائیں آفس والا کام، اور جہاں تک یہ بیوی شوہر والا ڈرامہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور مجھے بہت اچھی طرح سے جتا بھی چکے ہیں، اس لیے یہ سب میرے سامنے تو بالکل نہ دہرایا کریں، اور اگر آپ آفس میں آفس والا ماحول نہیں دے سکتے تو کائنڈلی مجھے فارغ کر دیں۔ سنجیدگی سے اس کی جانب پلٹتی وہ بنا کسی خوف قدر کے مضبوط لہجے میں بولتی چلی گئی۔
جبکہ اس کی بات سنتے افغان کے چہرے سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس پہ یہ الفاظ کس طرح سے اثر انداز ہو رہے تھے۔ بہت اچھا بولتی ہو تم، لیکن افسوس ہے کہ تمہارا ایک ایک لفظ مجھ پہ بے اثر رہا ہے۔ بے حسی سے کہتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھا، مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کی جانب بڑھنے لگا تو اس کے اٹھتے قدموں کے ساتھ اس کی دھڑکنوں کی آواز بھی بڑھتی چلی گئی۔ یہ جو ڈرامہ ہوا ہے تمہیں اس کو پروڈیوس کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، نہ کہ یہ ڈرامہ کس نہج کو پہنچ جائے گا۔ اب جب ڈرامہ ڈائریکٹ ہو چکا ہے تو بس اس پہ روز ایکٹ کرو۔ سپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے اس کے بہت قریب آ کے رکا اور اچانک اس کا بازو پکڑ کے اسے گھمایا تو اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتی زاریس اچانک افتاد پہ گھوم کے اس کے کشادہ سینے سے جا ٹکرائی تو پشت پہ اس کے مضبوط سینے کا لمس محسوس کرتی وہ فوراً پھڑپڑائی، لیکن اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت کے باعث وہ خود کو چھڑوا نہ سکے۔ آپ مجھے یوں ہراس نہیں کر سکتے۔ اس کے ہونٹوں کا لمس کان کی لو پہ محسوس کرتی وہ دبا دبا سے چلائی، میں تمہیں یوں نہیں بلکہ ہر طرح سے ہراس کر سکتا ہوں۔ اس کی بے بسی پہ محظوظ ہوتا وہ بازوؤں کو اور بھیجتا اس کی چیخ نکال گیا، لیکن مزاحمت کرتی زارے میر نہیں جانتی تھی کہ اس کا ایسا بے بس روپ اسے کس قدر تسکین دے رہا تھا۔ انتہائی بے حس اور بدتمیز انسان ہیں آپ۔ اس کے گرفت میں بری طرح کسمساتی وہ ضبط کھوتی چلائی تو اس کی آنکھوں میں چھایا تاثر فوراً تبدیل ہوا۔ اس کے الفاظ کی آگ سے جھلستا وہ اس کے نرم بال اپنے بائیں ہاتھ کی گرفت میں لیتا اس کے چہرے کو ہلکا سا اوپر کوٹنے پر مجبور کر گیا۔ محبوب شوہر نہیں ہوں تمہارا جو تمہاری ایسے فضول بکواس کو خاموشی سے سنوں گا۔ یہ جو ڈرامہ ہے نا اسے ایکٹ کرو اور ان 30 دنوں میں میری ذات پہ جشن منانے کی تیاری کرو، پھر 31واں دن میرا ہوگا۔ اس کے اوپر کو اٹھی ہوئی گردن کو اپنے سلگتے لمس سے مہکاتا وہ سرد انداز میں بولا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ شادی کیوں کی ہے آپ نے مجھ سے؟ اس کے اس عجیب و غریب رویے کی وجہ سے بار بار ذہن میں آتے سوال کو وہ ہونٹوں پہ لانے سے نہ روک سکے، لیکن جواباً اس کا رد عمل دیکھ کے وہ لرز اٹھی۔ اس کا سوال سن کے اس کی گردن کو نرمی سے چھوتے ہوئے اس کے لمس میں اس قدر شدت در آئی کہ وہ اس کی گرفت میں کانپنے لگی۔ پہلی دفعہ عقلمندانہ سوال پوچھا ہے تم نے۔ موبائل کی رنگ ٹون پہ وہ لمحہ بھر کو رکا، مگر جیب سے موبائل نکال کے جیسے ہی اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو اس کے تاثرات بہت سرعت سے تبدیل ہوئے۔ لیکن اس کا جواب تمہیں ابھی نہیں دوں گا، بلکہ آج کسی اور کے ہوش ٹھکانے لگا لوں، پھر کل تمہاری باری آئے گی۔ موبائل جیب میں رکھتا وہ گھما کے اسے اپنے سامنے کرتا اس کے دائیں رخسار پر جھکا تو زالے نے بے ساختہ اپنے ہاتھ کا پنچ اس کے پیٹ میں دے مارا، جس کے باعث وہ مارے حیرت کے 2 قدم پیچھے ہٹا تو اس نے تیزی سے فاصلہ بڑھایا۔ مجھے اتنا کمزور سمجھنے کی کوشش ہرگز نہیں کریں۔ آج کے بعد اگر آفس میں آفیشیل کام نہ ہوا تو مجھے آفس میں بلانے کی زحمت نہ کیجیے گا، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے روکنے سے قبل اپنے ہی کیبن سے باہر نکلنے لگی۔ جب اس نے تیزی سے لپک کے اس کا بازو کھینچا تو وہ لہراتے ہوئے واپس اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ تمہارا کل والا ہی جرم بہت سنگین ہے اور آج تم نے ایک اور جرم اپنے کھاتے میں لکھوا لیا ہے، اس لیے سزا کے لیے تیار رہنا۔ وحشت زدہ انداز میں کہتا وہ اس کے رخسار پہ جھکا اور پوری شدت سے اپنے لمس سے اس کے رخسار کو سرخ کرتا وہ اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کرتا خود باہر کی جانب بڑھا، جبکہ وہ سرخ چہرے اور غصیلی نگاہوں سے اس کی پشت دیکھتی اپنی دھڑکنیں نارمل کرنے کی صحیح کرنے لگی۔ وسیع اور عریض پورچ میں سیاہ کرولا کھڑی کرتے ہی وہ بہت تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلا تو چہرے پہ چھائے سپاٹ تاثرات دور سے دیکھنے والوں کو ہی محسوس ہو رہے تھے۔ تیز مگر مضبوط قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے وہ اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جب داخلی دروازے کے باہر کھڑے گارڈ نے اسے روکنے کی غلطی کی تو غیظ و غضب کا شکار وہ اپنے الٹے ہاتھ کا جھانپڑ اس کے چہرے پہ مارتا نیچے گرنے پر مجبور کر گیا۔ آج کے بعد میرے گریبان کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہ کرنا، اور آتے ہوئے وہ اپنے سیاہ کوٹ سے نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے بولا اور وہاں موجود باقی گارڈز کو نظر انداز کرتا ہوا آگے کی جانب بڑھا۔ جب پیچھے سے بہت سارے گارڈز اس کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے تو اس کے چہرے پہ استہزائیہ مسکان سی پھیل گئی کہ یہ شاید گارڈز نئے آئے تھے جو اس سے الجھنے کی غلطی کر رہے تھے۔ میرے اندر جو اشتعال ہے اسے اپنے باس کے لیے بچا رہنے دو، اس لیے میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ اکھڑ لہجے میں بولتے ہوئے وہ آگے بڑھا۔ اسی لیے لمحے سامنے آتے ایک ملازم نے گارڈز کو وہاں سے ہٹنے کو کہا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ یہ سر کے بیٹے ہیں، ملازم نے گارڈز کو مطلع کرنا چاہا جب وہ پلٹ کے وحشت زدہ انداز میں بولا، میرا اس شخص سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے اپنی انرجی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے مروت و بے لچک انداز میں کہتا وہ اندر بڑھ گیا۔
جب اس کی نگاہ پیش قیمت صوفے پر بیٹھے شخص سے ٹکرائی جو اطمینان سے بیٹھے سگار سلگا رہے تھے۔ کال کرنے کی زحمت کیوں کی آپ نے؟ بنا کسی سوال جواب یا خیر سگالی جملوں کے تبادلوں کے وہ ڈائلاگ بولا تو وہ سگار بجھاتے اپنی جگہ سے اٹھے۔ ملنا چاہتا تھا تم سے میں۔ ان کے لہجے میں ایک سکون پنہاں تھا جو اس کے اندر تک کو جلا گیا۔ ہمیشہ اپنی چاہت کا خیال نہ کیا کریں بلکہ یہ بھی سوچا کریں کہ ملنا کسی اور کے لیے کس قدر شرمندگی اور تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ قطعی بے مروت و خشک انداز میں بولتا وہ دونوں ہاتھ پشت پہ باندھ گیا۔ باپ ہوں میں تمہارا، تم سے ملنا میرا حق ہے۔ انہوں نے اس کے انداز کو بمشکل ہضم کرتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے پہ ناگواری سے پھیل گئی۔ یہ حوالہ میرے لیے کبھی بھی قابل فخر نہیں رہا۔ اس کے الفاظ ایک تماچے کی صورت میں انہیں اپنے چہرے پہ لگتے محسوس ہوئے تو ان کے چہرے کی رنگت فوراً متغیر ہوئی۔ اتنا اوپر کو مت اڑو، یہ مت بھولو کہ اس حوالے کے بغیر تمہاری کوئی زندگی نہیں ہے۔ وہ ایک دم سے ضبط کھوتے ہوئے چلائے تو اس نے سلگتی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ میری زندگی نواز عالم کے حوالے کے بغیر بھی بہت بہتر طریقے سے گزر سکتی ہے۔ مجھے اپنی پہچان بنانے کے لیے کم از کم آپ کے نام کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ لوگ مجھے شرافکن عالم کے نام سے جانتے ہیں۔ برفیلے لہجے میں بولتا وہ انہیں جھلسا گیا۔ انہیں شدت سے احساس ہوا کہ اس تک کچھ ایسا ضرور پہنچ چکا ہے جو نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ اگر شرافکن عالم کی واقعی اتنی جان پہچان ہے تو وہ سالوں سے غائب اپنی بہن کو کیوں نہیں ڈھونڈ رہا؟ انہوں نے بلاخر اپنی مرضی کا موضوع شروع کیا تو اس کے بدن میں انگارے سے دوڑنے لگے۔ میری بہن کا نام بھی مت لیجیے گا آپ، اور جہاں تک بات ہے آپ کی دوسری ڈیمانڈ کی تو وہ میں ہرگز پوری نہیں کروں گا۔ آپ کی بات کے بہت سال آپ کو خوش کیا ہے، اب کچھ سال افغان عالم کو خوش کرنے میں گزارنے دیں۔ وہ اسی انداز میں انہیں بہت کچھ باور کرواتے ہوئے پلٹا تو ذہین نگاہیں ایک پل کو چاروں کونوں میں سرعت سے گھومی اور فوراً جھکا لیں۔ میری ڈیمانڈ پوری کرنے سے انکاری ہونے سے قبل یہ مت بھولو کہ تمہاری ایک عدد بیوی بھی ہے۔ ان کے مطمئن لہجے میں چھپی دھمکی محسوس کر کے وہ ایک جھٹکے سے واپس پلٹا اور ان کے سامنے جا کے رکا تو وہ ایک پل کو سٹپٹا سے گئے۔ آج کے بعد میری بیوی کا نام لے کے مجھے بلیک میل کرنے کا گھٹیا کام کرنے کا سوچے گا بھی مت، ورنہ میں اس نام نہاد رشتے کو بھی فراموش کر دوں گا۔ اپنی وحشت سے بھرپور آنکھیں ان کی شاطر نگاہوں میں گاڑتا وہ خوف زدہ لہجے میں بولا تو انہوں نے الجھ کے اسے دیکھا کہ ان کی اطلاع کے مطابق تو یہ بس کاغذی شادی تھی، اس کے باوجود ایسی دیوانگی۔ آپ کا ہر جائز اور ناجائز کام کیا ہے میں نے، لیکن اس بار مجھ سے کوئی گیم کھیلنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ انہیں اچھے سے وارن کر کے وہ اپنے اندر لگی آگ ان میں منتقل کرتا اسی انداز میں واپس چلا گیا۔ فرحاد باراج کدھر ہے؟ ہوش میں آنے کے بعد جب اسے ہوش کھونے سے قبل اس کے کہے الفاظ یاد آئے تو اس کے دل و دماغ میں خود بسی ہونے لگی کہ آیا سچ میں اس نے ایسا کچھ کہا تھا یا فقط اس کا وہم ہے یہ۔ تبھی ہوش میں آتے ہی وہ فوراً اس کی متلاشی ہوئی جو اسے ہوش میں لانے کے بعد سے ہی نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ نہیں معلوم میڈم، فرحاد نے نظر جھکائے جھوٹ بولا تو اس کے چہرے پہ مایوسی سے چھا گئی، لیکن وہ سر جھٹکتے ہوئے اس فیس سے نکلی اور چکراتے سر کو تھامتی ہوئے فرحاد کے ساتھ گھر جانے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ اسے سامنے سے وہ آتا دکھائی دیا تو اچانک دھڑکنوں کی بدلتی لہبیں وہ جی بھر کے حیران بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ قریب آ پہنچا تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔